پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. انفیکٹ یہ تو بڑی انٹرسٹنگ آپ ڈیبیٹ اب آگے لے کے چل رہے ہیں, تو پھر وہ بتائیں کہ ہوا کیا, وہ کیا ایسے سہانے خواب دکھائے گئے کہ گرین پاکستان میں بیٹھے لوگوں نے کہا کہ جی بالکل یہ بڑا منصوبہ تو پریکٹیکل ہے اور اس پہ آگے چل کے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو کہاں پہ سر خرابیاں کہاں پیدا ہوئی؟ دیکھیے اب میں کچھ کیا سرائی کر سکتا ہوں, کچھ چیزوں کا مجھے پتا ہے وہ میں بیان کر سکتا ہوں. مثلا ایک چیز کا مجھے پتا ہے, یہ اسٹڈی جو ہے دس واز اے جوائنٹ وینچر بٹوین پاکستانی اینڈ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس. آف کورس پاکستانی لیڈ کر رہے تھے اس کو, اور ایک انٹرنیشنل ٹیم آف امریکن کنسلٹنٹس ان کے ساتھ کام کر رہی تھی, اور انہوں نے مل کے یہ سولوشن بنایا. اور یہ جو سولوشن جب انہوں نے بنایا تو اس سولوشن کی بنیاد انہوں نے لیول آف سروس کے اوپر رکھی. ایم تھا کہ کارپوریٹ فارم کو پانی ملے جو اس کے ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم کو چلا سکے. ایفیشینٹ اریگیشن کے لیے نہر کا پانی نہیں چلتا کیونکہ اس میں سلٹ ہوتی ہے, سینڈ ہوتی ہے, پولوشن ہوتی ہے, ٹاکسنز ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ان کو اعلیٰ کوالٹی کا, ڈرنکنگ کوالٹی کا کلین کلیئر پانی چاہیے. تو اس اسٹڈی نے پہلی چیز تو یہ کی کہ وہ پانی ڈسکور کیا جو کہ چولستان تک پہنچایا جا سکتا ہے. اور وہ پانی کہاں تھا؟ وہ ستلج اور پنجند ریور کا جو پارٹ بنتا ہے اس کے نیچے جو ریت ہے اس ریت کے بیچ میں پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. اسٹڈی نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ 34 ملین ایکڑ فٹ ستلج کے نیچے اور 110 ملین ایکڑ فٹ پنجند کے نیچے ہے یہ ذخیرہ. اور یہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے, اس میں سے جو ان کا 1.2 ملین ایکڑز کا پلان ہے اس پورے کے پورے کو ایفیشینٹ اریگیشن کے ساتھ سیراب کرنے کے لیے آپ کو اس کا 1% سے بھی کم چاہیے. صحیح, 1% سے بھی کم چاہیے, 1% سے بھی کم چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. بٹ ایکسٹریکشن ہوگی کیسے ہوگا, اس کو نکالا کیسے جائے گا؟ نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی اس رپورٹ میں باقاعدہ بتایا گیا. کچھ ایسے سسٹم ہیں جو پاکستان میں نہیں ہے, لیکن جب آپ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں لانی پڑیں گی. یہ موبائل فون پاکستان میں نہیں بنتا, لیکن کیونکہ ضرورت ہے تو اس لیے منگوایا جاتا ہے اور لوگ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہمیں سسٹم کی ضرورت ہے, ایک سسٹم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریور بینک فلٹریشن سسٹم, اور اس میں ایک ویلز لگتے ہیں جو کہ دریا کے کنارے کے قریب ہوتے ہیں, اور پھر وہ ہاریزونٹلی دریا کی ریت کے نیچے جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کو پمپ کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہاریزونٹل کولیکٹر ویلز. تو آپ اچھا, اب ہاریزونٹل کولیکٹر ویل جو ہے وہ ایک کنونشنل ویل سے جو کیپیسٹی وائز ہے وہ سستا ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کا ایک کنونشنل ویل جو ہے وہ سے کہ 1600 کیا اس کو کہتے ہیں $1600 پر گیلن پر منٹ اس کی کاسٹ ہے, تو جو ہاریزونٹل کولیکٹر ویل ہے اس کی یہی کاسٹ تقریباً 600-500 کے قریب آتی ہے. تو یہ اوور آل ہوتا تو بہت بڑا ہے, ٹھیک ہے. یہ 50 کیوسک کا ویل ہوتا ہے, 60 کیوسک کا ویل ہوتا ہے, بہت بڑا ویل ہوتا ہے یہ. جبکہ آپ کے جو کنونشنل ویل یہ 2-3 کیوسک 4-5 کیوسک سے زیادہ کے نہیں ہوتا. تو وہ والے ویلز, اس کے ساتھ پھر پائپ کا سسٹم. پائپ کون سا ہے؟ آج کل HDPE کا پائپ آتا ہے جو کالا پائپ نہیں جس کو کہتے ہیں, وہ پائپ ہے, وہ پاکستان میں بن رہا ہے. پمپس ہیں دنیا جان سے آپ منگوا سکتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں. پھر آپ کے پاس ایک پورا اس کا ڈسٹریبیوشن سسٹم, وہ پائپ نیٹ ورک ہے, وہ چولستان تک پانی لے کے آئے گا. اس میں آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے دیٹ از لاس لیس. کنال میں پانی بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. سر نہریں بنانے کی بات ہو رہی ہے نا, آپ تو کہہ رہے ہیں. سر میں بتا رہا ہوں نا اس رپورٹ کا, کہ اس رپورٹ نے وہ سسٹم ان کو دیا کہ اس میں پائپ کے ساتھ لاس لیس ٹرانسمیشن ہوگی, پھر اس کی آگے پریسیجن ڈسٹریبیوشن بھی اسی سسٹم کا حصہ تھی. اس رپورٹ کو پھر کہیں سد خانے میں ڈال دے گی اور ایک نئے پروجیکٹ کی طرف چل پڑے. ہوا کیا ہے سر؟ یہ تو انویسٹیگیٹ کرنا میں نے تو نہیں کرنا, شاید آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں تو صرف بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہوا. اب یہ سولوشن کچھ اور تھا بٹ ہم نے اڈاپٹ کچھ اور کیا. اب دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے دیر از سم باڈی between Green Pakistan who is doing such a good thing and the decision makers. ان کے درمیان میں کوئی ہے اتنا پاورفل کہ وہ پورے گرین پاکستان کو دبا کے, تو اس نے کہا کہ نہیں وہ اس پہ تو کنٹروورسی کھڑی ہوگی, تو کنٹروورسی پہ ٹھیک ہے جو اچھا مزے کی بات, اس رپورٹ کا مطلب یہ بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ ہے. اس میں صرف یہ ٹیکنیکل سولوشن نہیں ہے, اس میں کمپلیٹ انوائرمنٹل انالیسز ہے, فائنینشیل انالیسز ہے, اور
سوشیو اکنامک انالیسس، سوری سوشل انالیسس. تو پھر تو اس کا مطلب پریکٹیکل یہ ہے، یہ وائبل ایک طرح سے ہے، یہ ہو سکتا ہے منصوبہ آپ کے جی جی. لیکن اگر ان لائنز پہ لے کے چلیں، ان لائنز پہ لے کے چلیں. پھر جو اس میں جو اس نے رپورٹ نے بتایا، اس نے 28 پوائنٹس لسٹ کیے ہیں کہ کینال کیوں فیل ہوگی. راجستھان کینال کے فیلئر کا ذکر بھی اس رپورٹ میں ہے. انٹرسٹنگ. اور جو پاکستان میں چولستان کینال کے فیلئر کی بات کی گئی، ابھی بنی نہیں ہے لیکن رپورٹ پریڈکٹ کرتی ہے کہ اگر بنی تو فیل ہوگی. اور اس فیلئر کے 28 پوائنٹس میں سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کینال کے لیے پانی نکالیں گے تو پنجاب اور سندھ میں لڑائی ہوگی. اچھا، اس کا ذکر بھی کر دیا گیا. اس کا ذکر اس میں 9 اپریل کو کیا گیا ہے. اور پھر کہیں جون میں جا کے وہ ڈیسیژن ہوتا ہے کہ نہیں ہم کینال بنانے جا رہے ہیں. تو یہ تو اب انویسٹیگیٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ بیچ میں کون آیا ہے. صحیح. اور وہ کون ہے جو انٹرسٹ گروپس ہیں، کون کینال بنانا چاہ رہا ہے، کس کو پیسے ملیں گے، کس کا انٹرسٹ ہے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے شاید، کیا سرائی کر رہا ہوں کہ یہ یا اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس سے پہلے یہ مان لیا کہ کینال کے ساتھ راجستھان گرین ہوگا اور انڈس میں پانی بند کرنے سے ہم ترقی کر جائیں گے. ڈیلٹا آپ کا تباہ ہو گیا، انڈس آپ کا تباہ ہو گیا. آپ کا ریور کے ساتھ جو کنیکشن ہوتا ہے سمندر کا، جو کہ ڈالرز لے کے آتے ہیں آپ کے ملک میں، وہ آپ نے کھڑکی بند کر دی. اور آج بھی اس کھڑکی کو بند رکھنے کی بات ہو رہی ہے. اور تھوڑی بہت اگر کھلتی ہے تو کہتے ہیں نہیں کیوں کھل گئی، اس کو بند کرو، ڈیلٹا میں پانی نہیں جانے دے رہے. اور اسی بہانے پہ کہ جی کیونکہ ڈیلٹا میں اتنا چلا جاتا ہے تو ہم وہ ادھر نہیں جانے دیں کہ کنالز میں لے آئیں گے. اس قسم کی ابھی بھی منطق چل رہی ہے. تو یہ کون پاورفل لوگ ہیں. اور یہ دیکھیں انہوں نے آپ کے ڈیسیژن میکرز کو، اور میں آئی اپریشیٹ آور ڈیسیژن میکرز کیونکہ یہ کانسیپٹ بہت اچھا ہے پاکستان کو گرین کرنے کا. آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ. وہ ڈیسیژن میکرز یا وہ ویژنری لوگ جنہوں نے یہ کانسیپٹ کو لے کے آگے چلنا تھا، ان کے اس کانسیپٹ کو ہائی جیک کر کے نہ صرف یہ کہ انہوں نے ان ڈیسیژن میکرز کی کمر میں چھرا گھونپ رہے ہیں، بلکہ یہ پورے پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں. اور نقصان اب ہمیں نظر آ رہا ہے. سب سے پہلا نقصان کہ فیڈریشن کی جو ایک ہم آہنگی ہے اس کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. انفیکٹ اس کا مطلب ہے کہ بڑی جسٹیفائڈ ان کے کنسرنز ہیں جو سندھ کے ہیں اپنی طرف سے. جی بالکل ان کا کنسرن. اور سر اب تو کلائمیٹ چینج بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے ہے. کئی بڑے چیلنجز ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ جی ڈیمز بنیں گے تو شاید کہیں ہمارے ریزروائر بہتر ہوں گے. تو کیا سولوشن کوئی لوکل بھی موجود ہے کہ اگین ہمیں بڑے سولوشن کی طرف جانا پڑے گا؟ اس کے لیے تو پھر پیسے چاہیے جو ہماری کٹی میں ہے نہیں سر. اور خدا کا شکر ہے ہماری کٹی میں پیسے نہیں ہیں. اچھا. اور جو ہمیں ان بڑے سولوشن سے روکے ہوئے ہیں جو کہ نان سائنٹیفک ہیں. دیکھیں آپ نے ڈیم بنائے 3 مہینے کے لیے، سردیوں کی بارشیں جو کہ آپ کے ٹوٹل رین فال کا 20% ہوتی ہیں، سردیوں کی بارشیں آدھی ہوئی. یعنی آپ کے ٹوٹل رین فال میں صرف 10% کمی ہوئی، وہ بھی سردیوں میں، جبکہ پانی کی ریکوائرمنٹ بھی اتنی نہیں ہوتی. آپ کے دونوں سب سے بڑے ریزروائر تربیلا منگلا دونوں ڈیڈ لیول پہ چلے گئے. اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیم دریا میں پانی ہے تو ڈیم میں پانی ہے، دریا میں پانی نہیں ہے تو ڈیم میں پانی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ تو رن آف دا ریور ہے. ریزروائر تو نہ ہوئے. تو یہ وہ ریزروائر تو نہ ہوئے، مطلب جس پہ ہم نے بلینز آف ڈالرز لگائے ہیں. قدرت نے یہ جو ہم نے انڈس کی اسٹڈی میں دیکھا، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے انڈس کو دیکھا، انڈس کے نیچے اسی ریت میں تقریباً محتاط اندازے کے مطابق 500 ملین ایکڑ فٹ پانی اس وقت پڑا ہوا ہے جو کہ پینے کی کوالٹی کا ہے. اتنا مطلب واٹر بینک موجود ہے، اتنا بڑا واٹر بینک. کمپیئر کریں دیمر بادشاہ not more than 7، ادھر 500. وہ 7 MAF ہے، یہ 500. تربیلا منگلا ملا کے 12-13 MAF بنتے ہیں. ادھر 500 ہے جو اس وقت پڑا ہوا ہے. اور آپ کی 90% آبادی اس پڑے ہوئے پانی کے ودن 100 کلومیٹر ہے. آپ کے سارے بڑے شہر سوائے کوئٹہ کے ودن 100 کلومیٹر اس اتنے خوبصورت ریسورس کے ساتھ ہیں. کرنا آپ نے کیا ہے؟ اب آپ کہتے ہیں میں ادھر ڈیم بناؤں گا، وہ کھڑا ہوگا، پھر بنے گا، پھر میں قرضے لوں گا، چلاؤں گا اس کو. میں کہتا ہوں کہ 1 منٹ کے میں زیوم کرتا ہوں کہ دیمر بادشاہ ڈیم آج کمپلیٹ ہو گیا. کراچی کا پانی کیسے پہنچے گا؟ سیالکوٹ میں کیسے پہنچے گا؟ لاہور میں کیسے پہنچے گا؟ کوئی میکینزم ہے؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. فارمر کے پاس کیسے پہنچے گا؟ کوئی میکینزم نہیں ہے. لیکن سر دریا ڈرائی ہو رہے ہیں، پھر اس کے اندر کنٹینیبل واٹر جا رہا ہے سر، وہ بھی ایک تو بڑا ایشو ہے کہ ہم اس کو. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کی ڈان کی ایک بہت تصویر وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کوٹری کے نیچے سے دکھایا کہ وہ دریا نالی بن گیا. تقریباً اسی دن کیا یا اسی ٹائم کے اراؤنڈ
جو ڈیٹا ہے ریور فلو کا کہ پانی دریا میں قدرت نے کتنا ڈالا. آپ کا جو ہے انڈس جی چشمہ اور اس سے نیچے یا کالا باغ سے نیچے، پھر آپ کا جیلم، پھر چناب، یہ 3 دریا ملا کے تقریباً کوئی 60 to 70,000 کیوسک واٹر وہاں پہ میسر ہو رہا ہے. اور جو ہم نے دریا انڈیا کو دے دیا وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں. ادھر سے بھی اب میرے پاس ان کا ایگزیکٹ ڈیٹا تو نہیں ہے، لیکن میں ایک محتاط اندازے کے مطابق کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم 20 وہاں سے بھی آ رہا ہے. 20,000 اور تقریباً 60,000 80,000 کیوسک پانی اس وقت قدرت دریا میں ڈال رہی ہے. کوٹری پہ کیوں نہیں پہنچ رہا؟ قدرت نے تو ڈال دیا، سسٹم تو وہی ہے، تو کوٹری پہ کیوں نہیں آ رہا؟ کدھر جا رہا ہے؟ تو یہ جو آپ کا یہ جو نہری نظام ہے نا، اب اس کا وقت بیت گیا. یہ بہت پرانا نظام تھا، اب یہ نہیں چل سکتا. دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت کے بعد پہلے وہ ٹچ بٹن والا فون ہوتا تھا، اب یہ آ گیا، اس کے بعد کیا آئے گا یو ڈونٹ نو. کیونکہ سر ختم ہو رہا ہے وقت، تو میں لاسٹلی ون لائن آپ سے کہوں کہ پھر سولوشن کیا ہے سر؟ اگر نہریں بھی نہیں چاہیے ہمیں تو پھر کیا چاہیے ہمیں سر؟ دیکھیں نا، آپ کے پاس ایکویفر میں سٹوریج ہے، پائپس کے سولوشن موجود ہیں. آپ گرین پاکستان میں ایک بڑے پیمانے کے اوپر یہ سولوشن ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں. نہروں سے سستا اور نہروں سے جلدی بن جائے گا. نہریں بننی ہیں 6 سال میں، یہ 1 سال میں بن جاتا ہے. اچھا. اور آپ کا چولستان کا ڈیزرٹ بھی گرین ہوتا ہے. اور وہ جو ویژنریز ہیں ان کے اوپر بھی بات نہیں آتی کہ انہوں نے جو کام کیا تھا وہ رہ گیا، وہ فیل ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان بھی راجستھان سے کو اور چولستان کی ماڈرن گریننگ کو کمپیئر کر کے ڈیمانڈ کر سکتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں کہ وہ دریا واپس کرو جن کا پانی تم نے راجستھان میں ضائع کی ہے. آپ اپنے انوائرمنٹ کی بات کر سکتے ہیں، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی میں گرین کاربن کریڈٹس لے سکتے ہیں. اس کے اوپر کلائمیٹ فنڈنگ، آپ اس قسم کے انوائرمنٹلی اور سوشلی سسٹینیبل پروجیکٹس کے اوپر آپ انوائرمنٹل فنڈنگ لے سکتے ہیں. آپ یہ ایک پروجیکٹ کر دیں گرین پاکستان میں، بھلے پورے گرین پاکستان کے لیے نہ کریں. یہ اسٹڈی کہتی ہے کہ جی آپ 150 کیوسک کا ایک پروجیکٹ کریں جو 1 لاکھ ایکڑ کے اوپر ماڈرن اریگیشن کو ڈیمونسٹریٹ کر دے. وہ ڈیمونسٹریشن آپ کے پورے ڈائنامکس کو چینج کر سکتا ہے اور لوگوں کو دکھا سکتے کہ بھئی جب میں نے ایک دفعہ موبائل فون دیکھ لیا کہ ٹچ اسکرین کیسا ہوتا ہے تو پھر میں خرید لوں گا. جب تک میں نے نہیں دیکھا میں جاہل ہوں. تو وہ جہالت ختم کرنے کا بڑا اچھا موقع ہے. میرے خیال میں گرین پاکستان کین اسٹل کم بیک ٹو اٹس اوریجنل گلوری، جو اس وقت اس کینال کے ایشو کی وجہ سے وہ جو ہے نا بالکل جو ہے وہ تباہ ہو گیا. بہت شکریہ ڈاکٹر حسن عباس صاحب. انفیکٹ انٹائرلی کوئی ڈفرینٹ پکچر پیش کی ہے. گویا کہ اس منصوبے کو لے کے دونوں صوبوں کے درمیان جو کنٹروورسی بنی ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، اس منصوبے کو آن بھی کہہ سکتے ہیں، بٹ پلان اے پہ جانا پڑے گا کہ جو اسٹڈی کے اندر ریکمینڈ کیا گیا، سجیسٹ کیا گیا ہے. کینال منصوبے کے ذریعے ڈسپیوٹس بھی بنیں گے اور شاید یہ منصوبہ چل بھی نہ پائے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو پیٹرولیم پروڈکٹ دنیا میں قیمتیں نیچے جا رہی ہیں بٹ پاکستان میں یہ ریلیف عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا، اس پہ گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک.